السلام علیکم دوستوں، رمضان مبارک۔ آج ہم رمضان کے اوپر بات کرتے ہیں۔ آسن عمل میں پلرز آف اسلام بھی آتے ہیں سارے، اور کیونکہ رمضان شروع ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے تو پھر ہم پہلے اس کی بات کر لیتے ہیں روزوں کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جو تمام کائنات کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے تمام انسانوں کو بلکہ ساری مخلوقات کو پیدا کیا، یہ دنیا بنائی، چرند پرند، فرشتے، پہاڑ، درخت، سب ہی کو اللہ نے بنایا ہے، لیکن انسان اشرف المخلوقات ہے، اور وہ ہر مخلوق کا، ہر کریشن کا اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ رب ہے، پالن ہار ہے، پالنے والا ہے۔ اور پھر آتا ہے یہاں پہ سورہ اس میں کہ الرحمن الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، اس نے ساری مخلوقات پہ رحم کیا ہے۔ لیکن ایک اور جگہ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو اس کی ساخت عطا کی، اور پھر ثم ہدا، اسے ہدایت بھی دی، اسے طریقہ بھی سکھایا۔ اللہ تعالیٰ رب کے ساتھ ساتھ ہادی بھی ہے، گائیڈنس، ہادی کا مطلب ہوتا ہے گائیڈ کرنے والا بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جس طرح گائیڈ کرتا ہے تو ساری مخلوقات اللہ کی مسلم ہے، فرما بردار ہے، اطاعت گزار ہے۔ اچھا، مسلم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے کمپلسو مسلم، جیسے ساری کائنات ہے، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ پہاڑ، چاند، سورج، دریا یا جانور، پرندے، یہ سب مسلم ہے کمپلسو۔ اور دوسرا ہوتا ہے بائی چوائس مسلم، جیسے ہم انسان ہیں، انسان کمپلسو مسلم نہیں ہے کہ بس ہر حال میں بانٹنا ہے۔ انسان کے لیے کیا آتا ہے؟ اما شاکرم اما کفورا، چاہے تو شکر گزار بنے، اللہ کے دین کو مان لے، اور چاہے تو ناشکری کا کفر کرے۔ لیکن چونکہ ساری مخلوقات کے پاس چوائس نہیں ہے، اس لیے ان کو کیا ہے، ان کے پاس اچھا کام کرنے کے لیے نہ کوئی جنت ہے، نہ برا کام کرنے کے لیے کوئی دوزخ ہے، یعنی جزا اور سزا کا تصور ساری مخلوق کے لیے نہیں ہے، لیکن انسان کے لیے ہے، کیونکہ انسان نے خود امانت کا بوجھ اٹھایا ہے۔ اب اس پہ جو ہے ہم آگے بات کر لیتے ہیں کہ اس طریقے کو کیا کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں آتا ہے لہو اسلم من فی السماوات والارض، اسی کے لیے اطاعت گزار ہے۔ اسلم کا مطلب ہوتا ہے اوبیڈینٹ ہونا، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ اللہ کا اطاعت گزار ہے، مگر انسان کے لیے جو ہم نے پڑھا کہ وہ چاہے تو مانے، چاہے تو نہ مانے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے کہ زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، آسمان میں اڑنے والے پرندے بھی، اور ہر کوئی اپنی تسبیح اور صلات کو جانتا ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ اس کی تسبیح کیا، اس کو کیا تسبیح کرنی ہے اور کیا اس کو نماز پڑھنی ہے۔ ہم انسانوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی بہت نیک ہوتا ہے جس کی ہمیں تعریف کرنی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں صوم و صلات کے پابند ہیں، تو ہر مخلوق اپنی صوم و صلات کو جانتی ہے۔ اچھا، یہ جو صوم ہے، روزہ، یہ بھی ہمیں دوسری مخلوقات سے بھی ملتا ہے۔ جیسے آپ جانوروں کو دیکھ لیں کہ وہ کچھ عرصے کے لیے ریہائبرنیشن میں چلے جاتے ہیں، کھانا پینا بند کر دیتے ہیں جانور اور پرندے۔ اسی طرح ہم پودوں کو، درختوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ خزاں میں سارے پتے ان کے جھڑ جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ دوبارہ نئے سرے سے وہ فریش تر و تازہ ہو کے نئے پتے آنے لگتے ہیں۔ تو اسی طرح انسان کے ساتھ بھی معاملہ ہے کہ اللہ نے انسان کو روزے کا حکم دیا ہے 1 مہینے کے۔ اچھا، اس میں آج ہمیں سائنس بتاتی ہے یہ بات کہ اگر انسان کچھ دن کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، یعنی دن میں کچھ گھنٹے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، تو اس کے لیور کو 5 سے 6 گھنٹے کا ریلیف، ایک آرام مل جاتا ہے، کیونکہ ہمارے لیور کا معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم 1 گرام بھی کچھ کھا لیتے ہیں تو لیور کو شروع سے پورا کام کرنا پڑتا ہے۔ اب ہم کھانا کھاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر ہم کچھ ریسٹ لیتے ہیں، پھر کچھ ہوتا ہے تو ایک ٹافی منہ میں ڈال لی، پھر کچھ ہوتا ہے ہم نے ایک آدھ کوئی پیٹیز منہ میں ڈال لیا، پھر کچھ، وہ لیور کو ہم ریسٹ نہیں دیتے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ مستقل کام کرتا رہتا ہے۔ لیکن جب ہم چند گھنٹے، 14-15 گھنٹے کے لیے جب ہم بھوکے رہتے ہیں تو لیور کو ریسٹ مل جاتا ہے، اور ایسا وہ ریسٹ ملتا ہے کہ اگر اس کی زبان ہوتی تو وہ آپ کو تھینکس کرتا۔ پھر
اس کے علاوہ دوسری چیزیں جیسے آپ کی بلڈ والیوم جو ہے وہ کم ہوتا ہے روزہ رکھنے سے، اور اس سے پھر کیا ہوتا ہے جب خون کم ہوتا ہے دورانیہ اس کا تو آپ کے ہارٹ کو ریلیف ملتا ہے. پھر اس کے علاوہ بون میرو میں نیو اسٹیمولیشنز ہوتی ہیں. بون میرو جو ہے وہ اس میں آپ نئے سرے سے خون بننا شروع ہوتا ہے. پھر پیچیٹری گلینڈس ہیں، تھائرائیڈ گلینڈس ہیں، اور اس کے علاوہ پینکریاز ہیں، وہ سب بھی ان سب کو بھی ایک ریلیکس ملتا ہے اور پھر وہ نئے سرے سے کام شروع کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں یہ اللہ کا رحمان اور رحیم ہونا کہ ہمارے ہی فائدے کی چیز اور ہمارے اوپر فرض کر دی. اگر اللہ کہتے تھا، اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، لیکن اللہ صرف ہمیں ہمارے فائدے بتا دیتا تو ہم کیا کرتے، اچھا آج رکھوں گا کل نہیں، اچھا کل رکھ لوں گا، اچھا کل رکھ لوں گا، ہم یہ کام نہ کرتے. لیکن اللہ نے ہمارے لیے یہ چیز فرض کر دی. اچھا ایک اکثر واٹس ایپ پہ بھی ویڈیوز ہم نے دیکھی ہوں گی کہ جب ایک سائنس بتاتی ہے کہ جب ہم کچھ 14-15 گھنٹے ہم بھوکے رہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہماری باڈی میں جو ویسٹیج ہوتا ہے، جو گندگی ہوتی ہے، وہ پھر ہماری باڈی ایبزارب کر لیتی ہے جب وہ بھوکی رہتی ہے. تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ اینٹی کینسر ہو جاتا ہے روزہ، یعنی وہ کینسر کے سارے ذرات ختم ہو جاتے ہیں. جو چیزیں بیماریوں کا باعث بنتی ہے، جو گندگی، وہ ہماری باڈی کے اندر سے نکل جاتی ہے، وہ کھا لیتی ہے ہماری باڈی. اب ہماری فائدے کی چیز ہم ہی، اور اسی میں جو ہے وہ ہمارے لیے فائدہ، اسی کو ہمارے لیے فرض قرار دیا گیا. حدیث ڈسکس کر لیتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے. نمبر 1 شہادت لا الہ الا اللہ، یہ گواہی دینا کہ نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا، وان محمد عبدہ و رسولہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. پھر اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، والحج، اور حج کرنا، و صوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا. اچھا آج ہم نے روزے کی وہ فوائد ڈسکس کیے جو ہماری باڈی کے لیے ہیں، جس سے ہمارا جسم کو فائدہ ہوتا ہے. لیکن انسان صرف جسم تو نہیں ہے باقی مخلوقات کی طرح، انسان تو روح اور جسم دونوں کا مرکب ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنی روح میں سے پھونکا ہے. تو روح جو ہے وہ اللہ سے کنیکٹ ہونے والی چیز ہے. تو اب ہم نیکسٹ اس میں کریں گے کہ روزے سے ہماری روح کو کیا فائدے پہنچتے ہیں اور مزید کیا فائدے اس کے علاوہ ہوتے ہیں اوور آل. تو ہم یہیں تک رکھتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پسند آئے تو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کیجیے گا. اوپن وائس میموز. Switch on. Files. Files. Double tap Facebook. Jitsi Meet. WhatsApp. YouTube. Double tap open. Use.